ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں راؤ عمران سلمان صاحب، سینئر صحافی ہیں، جبکہ طاہر رضوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ راؤ عمران صاحب، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈالر کی قدر میں تو کمی ہوتی ہے لیکن مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسا قانون بھی ہونا چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے نا؟ دیکھیے جی، جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو مالک مکان کرایہ بڑھا دیتا ہے، سب کچھ بڑھ جاتا ہے نا، ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ڈالر کا ریٹ جب کم گرتا ہے تو پھر وہ ریٹ جو ہے اپنے جگہ پہ قائم رہتا ہے، صحیح، چاہے پیٹرول ہو یا ڈالر ہو، دونوں صورتوں میں۔ اچھا، ایسے صورتوں کے اندر آپ بڑے لیول کے اوپر تو چھاپے چھپے مار رہے ہیں، کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن ایک ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی آپ کو جا کے یہ کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ ان چھوٹی چھوٹی بستیوں میں یا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں اندر کر کے سٹور بنے ہوئے ہیں، اگر باہر ریٹ کم ہو بھی جائے تو اندر کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ اسی ریٹ کے اوپر وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا پہ خبر جھوٹ چلی، ہمیں تو کچھ ریٹ میں نہیں ملا، تو غریب آدمی تو وہیں پر مر جاتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ یار ٹی وی پہ کچھ چل رہا ہے۔ ریٹ لانے کے لیے یہ ان کی خواہش تو یہی ہے کہ اگر ڈالر کا ریٹ گرا دیا جائے تو باقی چیزیں بھی قوت خرید میں آ جائیں۔ تو ایسی صورت کے اندر حکومت کو تو یہ کرنا چاہیے، دو صورتیں کہ ایک تو عام آدمی کو قوت خرید کو بڑھانے کے اقدامات کیے جائیں کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے آ جائیں کہ آپ اسے خریدتے وقت آہو بکا نہ نکلے آپ کے منہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ خالی اشیاء خرد و نوشنی، دوائیوں کی قیمتیں، جان بچانے والی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، لوگ نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ ان ذخیرہ اندوزوں اور کے خلاف بھی کارروائی کریں تو یقینی طور کے اوپر اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ڈیوٹیاں لگائیں، آپ تو اب آپ کے میونسپل کارپوریشن بن چکے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں لگائیں، تو وہ جا کر دیکھے کہ کون کس ریٹ پر بیچ رہا ہے۔ اگر دودھ مہنگا تو سامنے آویزہ کرے کہ دودھ اتنے کا ہے، اور تمام چیزوں کا ریٹ سامنے لگائے، اور جو نہیں لگاتا اس پر جرمانہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جو کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کا ذمہ داری ہے۔ بالکل، طاہر رضوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، بہت شکریہ طاہر رضوی صاحب۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ آج بڑی اہم خبر رہی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانونی قرار دے دیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کے خلاف تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے اس ایکٹ کو، اس کا فیصلے کو؟ دیکھیں، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اس حساب سے کہ کچھ جو ریفلیکشن ہو رہی تھی کہ جی پولیٹیکل کسی شخصیت کو سپورٹ دینے کے لیے کچھ شقیں ایڈ کی گئی ہیں، تو ان شقوں پہ جو ہے وہ فیصلہ خلاف آیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو تھوڑا سا محدود کیا گیا ہے، اور آئی تھنک اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہوگی، کیونکہ بہرحال پاکستان میں ایک چیز ہے کہ جب کوئی چیز کمیٹی میں چلی جاتی ہے تو وہ پھر بہت زیادہ متنازع اور بہت زیادہ پرابلم والی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی اس حد تک اگر دیکھا جائے تو یہ بل ایک اچھا بل ہے، اچھی کوشش ہے۔ دوسری بات یہ جو لوگ ایک مطلب قاضی صاحب کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو انہوں نے بھی آج کافی ایک اپنی جسٹس کو ایک اچھے طریقے سے پروف کیا ہے کہ بھئی ان کا اپنا جو فیصلہ ہے وہ نہیں جیت سکا، اور ادر جو جج تھے ان کا فیصلہ جیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی روایت ہے، اچھا کام ہوا ہے۔ اللہ کرے اچھا عدالتی نظام آ جائے، اچھی عدالتیں ہوں، اچھے کام کرنے والے ہوں، تو ملک کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں، میں نے پھر پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ انصاف انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان میں روٹی، کپڑا اور مکان سے زیادہ انصاف چاہیے، پیٹرول سے زیادہ انصاف چاہیے، ڈیزل سے زیادہ انصاف چاہیے، قیمتوں میں کمی سے زیادہ انصاف چاہیے۔ جب انصاف شروع ہو جائے گا تو چیزیں بیلنس ہو جائیں گی۔ جہاز دو پروں پہ چلتا ہے، ایک پر پہ نہیں چلتا، تو وہ جب تک اس کے بیلنسنگ نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ پرابلم چلتی رہیں گی۔ میں چاہے ڈالر کو 200 کا کر دوں، جب بھی نہیں ہوگا کچھ مسئلے کا حل نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، ان کی واپسی پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ تو ہے مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا، اور فیصلہ اس طریقے سے نہیں آیا، اور بڑی مطلب معمولی اکثریت سے فیصلے میں ایک جج کا صرف فرق پڑا ہے، تو ان کے لیے تو ظاہر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کے لیے فیصلہ کو اچھا نہیں ہے۔ لیکن اب اس فیصلے کے ان کے آنے پہ
کیا اثرات پڑتے ہیں یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ویسے بھی مطلب لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں جو چھوٹی بہن پسند تھی وہ چھوٹی بہن کے لیے راستہ صاف ہو گیا ہے. بڑی بہن ویسی ہی مطلب ظاہر ہے اوور ایج تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو ینگ سے کرنا ہے, اوور ایج سے نہیں کرنا. مطلب 11th آور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں آف کورس ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز تھی کہ میاں نواز شریف کی ہمیشہ سے ایک وش رہی ہے کہ میں پاور میں رہوں, میرے ہاتھ میں چیزیں ہوں, میں کروں. کیونکہ وہ بہت بڑے ایک سیاستدان ہیں اور بڑے سیاستدانوں پہ ہم جیسے چھوٹے تجزیہ نگار کا کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم ان کے اوپر کوئی تبصرہ کریں. بٹ واٹ آئی ایم سین, میں نے جو دیکھا, میں نے جو ان کا پورا کیریئر دیکھا جس میں انہوں نے ایک دفعہ ڈالر پہ قبضہ کر لیا, ایک مرتبہ انہوں نے مطلب عجیب قسم کی ان کی پالیسیز رہی ہیں جو کہ ملک کے لیے کوئی پہلے مطلب بہتر نہیں رہی ہیں. تو ظاہر ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے کوئی بظاہر فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن ان کی خواہش ہو سکتا ہے, ان کی نیت اچھی ہو, ان کے ذہن میں نہیں 3 مرتبہ تو میں ناکام رہا تھا اور میں نے شاید جو غلطیاں کی تھی ہیں, جو میں نے مطلب ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں کیے تھے, میں کروں. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں میرے ذہن یہی کہتا ہے کہ ان کے لیے مطلب اب آنا یا نہ آنا برابر ہی ہو گیا ہے. ان کو صرف قیادت ہی کرنی ہے, تو قیادت تو آج کل آپ کو پتا ہے واٹس ایپ ہے, ٹیلی فون ہے, تو لندن سے بیٹھ کے بھی سکون سے کر سکتے ہیں, یہاں سوائے آ کے ٹینشن ہی ہونی ہے. جیلوں کے اندر سے بھی قیادت کر سکتے ہیں بیٹھ کے. جی جیلوں کے اندر بیٹھ کے بھی قیادت کر سکتے ہیں. جی بالکل آف کورس, مطلب جیلوں سے قیادتیں ہوئی ہیں, بہت کی ہیں لوگوں نے اور بڑی کامیاب کی ہیں. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب جیل کے عادی نہیں ہیں, ان کے لیے ذرا انکمفرٹیبل ہوگا اور وہ میرا خیال ہے اس کو پریفر نہیں کریں گے کہ یار میں جاتے ہی وہ ویسے بھی. اچھا مزے کی بات یہ, ویسے تو مسلم لیگ نون لوگ کہتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں کافی ان کے یہاں جھوٹ ہے, مطلب ایک بیان کچھ ہوتا ہے دوسرا کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک جگہ انہوں نے سچ کہا اور وہ خواجہ آصف نے بھی کہا اور کئی لوگوں نے کہا کہ جی نواز شریف کے لیے جب زیرو رسک ہوگا تو وہ آئیں گے. تو ایک سچ ان کے منہ سے نکلا ہے کہ زیرو رسک. اب زیرو رسک اگر ہوگا تو میرا خیال ہے وہ آ جائیں گے, اور اگر ان کو ایٹ دا لاسٹ مومنٹ انہیں نظر آیا کہ یار زیرو رسک نہیں ہے, اور اب تو دیکھو یہ سچویشن بھی چینج ہو گئی, یہ فیصلہ بھی ایسا آ گیا, تو دین اور دیکھیں سیاست میں کوئی بھی چیز کسی وقت ہو سکتی ہے. یہ پیپلز پارٹی یہی شہباز شریف نواز اپنے زرداری صاحب کو لڑکانے کی سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے. میں تو یقین کریں میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں زرداری صاحب کو گھسیٹتا ہوا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, انہی زرداری صاحب نے کہا کہ پائن میں تو انو وزیر اعظم بناؤں گا, اور انہیں بنا دیا. تو سیاست میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بھائی کی حکومت ہونے سے زیادہ زیرو رسک کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اپنے بھائی کی خود حکومت ہے, وہ اس میں بھی نہیں آئے تو پھر اور کون سا زیرو رسک ہوگا؟ عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. کچھ دن پہلے 2 ہفتے پہلے تقریباً جب ان کی ڈیٹ رکھی گئی تھی واپسی کی تو زیرو رسک والا معاملہ تھا, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے, لیکن اب ماحول تھوڑا بدل گیا ہے. میں آپ کو ایک اندر ہی خبر دے رہا ہوں کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے امکانات کچھ تھوڑے سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ طے پا گیا ہے کہ آپ کے پاس ویسے تو کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں کہ کس بیانیہ کو لے کر جائیں, ٹھیک کیوں نہ میں گرفتار ہو جاؤں اور مظلوم بن جاؤں. تو لہٰذا ایئرپورٹ پر آ کر وہ شخص چاہے گا, اب انہوں نے ایک پلاننگ کر لی ہے. اب لاہور کے مختلف حلقوں کے اندر اس بات کے اوپر بطور احتجاج اس طریقے سے جیسے کہ سابق کپتان چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے پلان بنایا تھا, لیکن وہ عمل نہیں کرنا جیسے کہ انہوں نے کیا یا کروایا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسی خواجہ آصف نے یہ بھی بات سمجھا دی کہ سر اگر آپ گرفتار ہو جاتے ہو تو یقین جانے حکومت تو پھر پکی کنفرم ہے آپ کی. اچھا آپ نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو آپ کو تا حیات وہ تو 5 سال آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو فائدہ ہوگا کہ نہیں. نواز شریف کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر الیکشن کمیشن کی بات کریں تو الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق اگر آپ کو کسی بھی پبلک ہولڈر کو اگر 5 سال کا ویسے ہی عرصہ نکل جائے نااہلی کا تو سزا تو ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے. یہاں سے ریلیف ملنے کے امکانات ہیں اس کے نواز شریف صاحب کے, لیکن اگر وہ گرفتار ہو جائے تو وزیر اعظم بننے کے چانسز بھی بن جائیں گے, کیونکہ مظلومیت کا توق تو یہ اسی صورت سے ملے گا. ورنہ ان کا پلان یہ ہے کہ عوام کو روک کر کیسے رکھے 21 اکتوبر کو جلسے میں. اچھا اس کا طریقہ کیا انجام پایا, ہم ایک ان کے MP صاحب نے مشورہ دیا مریم نواز صاحبہ کو, تو اس کا طریقہ کار یہ کہ پبلک زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی, تو صرف بیان جو ہے
तकरीर जो है नवाज शरीफ साहब की करवाया जाए, उन्हीं से एजेंडा लिया जाए और दूसरा बंदा कोई तकरीर नहीं करेगा, तो फिर इसका मतलब यह है कि वहां पर किसी दूसरे का तस्वीर भी नहीं लगनी चाहिए। साबिक जो कायद है इनके इल्ताफ हुसैन के अंदाज में सिर्फ उसी की तस्वीर लगेगी चारों तरफ, और नवाज शरीफ आए और तकरीर करके चले जाए। इस सूरत में गिरफ्तारी हो गई तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि सरफराज बुगटी साहब ने इशारा भी दे दिया था और बाद में माजरत भी कर ली थी, तो इस सूरत में क्या होगा? तो वहां पर यह फरमाया गया कि यह आपके लिए फायदा होगा। कौन सा आप पहली बार जा रहे हैं, आपको तो इसका आने जाने का पता है, ठीक है। तो ये सूरत के अंदर नवाज शरीफ को अब जो है वो जीरो रिस्क वाली बात ही खत्म। अब ये समझ ले कि नवाज शरीफ का बयानिया बनाने के लिए जरूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो इसको कुछ हफ्ते की कुर्बानी नवाज शरीफ साहब की जेल के लिए दी जाए और फिर उसको वापस लेकर आए और फिर अवाम में जाए वो वापस कि मैं अवामी लीडर हूँ। ठीक है ताहिर रिजवी साहब, ये निगरां हुकूमत के जो काम है बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है, खासतौर पर सिंध में तो बहुत ज्यादा मुतहरिक है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी निगरां वजीर आजम अनवारुल हक साहब ने कह दिया कि अवाम के टैक्सेस से इदारों का खसारा पूरा करना मुमकिन नहीं है, तो नए टैक्सों की नवीद सुना दी है उन्होंने। आपने फरमाया कि सिंध में मुतारिक नजर आ रही है, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, सिंध में तो काफी ज्यादा मुतारिक है, लेकिन अभी निगरां वजीर आजम जो अनवारुल हक साहब है उन्होंने तो अवाम पे ये कह दिया कि टैक्सेस से अब खसारा पूरा नहीं हो रहा, तो क्या कुछ इम्कान है, खदशा है कि अवाम पे मजीद बोझ डाला जाएगा टैक्सेस पे? देखें, बोझ अवाम पे ही डाला जाएगा, कहाँ से निकलेंगे टैक्सेस? कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ी है? कौन सा जनाब ऐसी चीज हुई है कि मतलब कराची के पोर्ट पर जो है एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे हैं और जितने भी चाइना और इधर उधर कंटेनर खाली खड़े थे सब कराची की तरफ मूव कर दिए गए? कोई ऐसी नजर तो आए ना चीज कि जिससे आपको ये हो कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है ना वो एक्सपोर्ट से सही हो जाएगी या हमारे टैक्स रेट से सही हो जाएगी। तो बोझ तो आवाम के ऊपर पड़ना है, 100% पड़ना है, और निगरां गवर्नमेंट के पास तो कुछ होता ही नहीं। निगरां गवर्नमेंट अगर चाइना में हो ना तो वहां कामयाब हो जाएगी। आपको पता है चाइना में क्या होता है? चाइना में किसी पुलिस वाले के पास ना डंडा नहीं होता, वो खाली उनके पास वो पिस्टल नहीं होती, ना कोई गन होती है। पुलिस वाले के एक डंडे से हजारों लाखों लोग जो है ना कंट्रोल होते हैं। तो निगरां गवर्नमेंट हमारी ऐसे ही है बिल्कुल, इनके हाथों में कुछ है नहीं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं है, इनके पास कोई बाहर से सपोर्ट नहीं है, तो किस बुनियाद पर वो आवाम के लिए कुछ करेंगे? उनको तो चाहिए अपनी इज्जत के लिए फटाफट इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा के कर जाएं, वरना तारीख में ये निगरां गवर्नमेंट तो बाकी निगरां गवर्नमेंट तो जो इससे पहले आई थी किसी को नाम भी याद नहीं है, उनको ये पता है कि उन्होंने जनाब इलेक्शन करा दिए थे। इनके लिए तो एक कलंक का टीका होगा कि वो निगरां गवर्नमेंट आई थी जिसने 30 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए थे, ये वो निगरां गवर्नमेंट आई थी जिसने हर चीज को महंगा किया था, ये निगरां गवर्नमेंट आई थी जिसने बिजली के बिलों में इजाफा किया था। इनको तो सारी उम्र इनके पीछे चलेगी ये बातें, तो इनको तो चाहिए, और कुछ भी नहीं कर रहे। आप कह रही हैं सिंध, मैं कह रहा हूँ सिंध में मैं खुद बैठा हूँ और मैं कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से टच में भी रहता हूँ, मैं कुछ काम भी देखता हूँ। हर करप्ट अफसर सिंध में, आप यकीन करें, चीफ मिनिस्टर बदल गया, चीफ सेक्रेटरी बदल गया है, अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर बदल गया है, एजुकेशन सेक्रेटरी बदल गया है, लेकिन वो अफसरान जो डायरेक्टली करप्शन करते हैं टेंडरों में, ठेकों में, रोडों में, सड़कों में, वो सारे अफसर उस जगह बैठे हुए हैं। तो किस तरह निगरां गवर्नमेंट करप्शन खत्म करेगी? और अब करप्शन दोबारा शुरू हो गई है, वही अफसरान दोबारा करप्शन कर रहे हैं, टेंडर्स आ रहे हैं, ठेके जा रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है। तो सिंध का तो हाल आप पूछे ही नहीं। मैं तो खुद अल्लाह करे निगरां वजीर आला जिनको मैं खत भी लिखने को सोच रहा हूँ कि वो ये सुन रहे हो कि वो करप्ट अफसर, एक सेक्शन ऑफिसर, एक छोटा सा अफसर होता है, उसको 20 दिन की छुट्टी पे गया था लंदन, उसको हटा नहीं सके सेक्रेटरी एजुकेशन, उसको फोन आ गया पता नहीं कहाँ से। तो सिंध के निजाम में तो यकीन करें वही सिस्टम चल रहा है, करप्शन का दौर है। ताहिर रिजवी साहब, बिल्कुल आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अगर टैक्सेस की बात की तो दूसरी जानिब उनके इख्तियारात की जब हम बात करते हैं कि निगरां हुकूमत जो है वो उसके इख्तियारात नहीं होते ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अभी PIA की निजकारी के लिए उन्होंने हिदायत कर दी है कि निजकारी के लिए काम जो है उसका जो अमल है वो तेज़ किया जाए।
کیا امید ہو سکتی ہے راہ عمران صاحب پی آئی اے کی اگر نیجکاری کر دی جاتی ہے؟ آج بھی تقریباً 5-6 فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں، لیٹ ہوئی ہیں، صورتحال بہت زیادہ خراب ہے پی آئی اے کی. ہاں بالکل، اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت اسٹیئرڈ آئل جو ہے ان کا، اس نے مزید تیل دینے سے انکار کر دیا کہ آپ پچھلا قرضہ تو اتارے ہمارا. ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح. ہاں، اس سارے صورتحال کے اندر یہ تو پکا انہوں نے کر لیا کہ ہم نے بیچنا ہے، اس کی نجکاری کرنی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کے اندر 11,000 ملازمین ہیں. ویسے ہی آپ کے الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. 11,000 لوگ یعنی کہ اس سے زیادہ بن جائیں گے، وہ خاندان بنے تو وہ اگر سڑکوں پہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ 1950 میں یہ گود لیا تھا حکومت وقت نے، اور آج تک یہ یقین جانے کہ پوری دنیا میں چلے جائیں اس طرح کے کام نہیں ہوتے کہ آپ اپنے قومی اداروں کو نیلامی پر لگا دیں، بلکہ اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر ہی اپنے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ نہ بن پڑا تو میرا دل بنا دیا، بس یہی حرکتیں کرتے ہیں. اس کی ٹوپی اس کے سر پر، اس کی ٹوپی اس کے سر کے اوپر، یہی کر رہے ہیں. ابھی تک قرضہ جتنا لیا کوئی 1 روپیہ قوم پر نہیں لگا اپنی عیاشیوں کے لیے. جیسے کہ اس نے اپنے وزیر اعظم کا ذکر کیا تو وہ ذکر نہیں تھا، وہ اقرار تھا. وہ اقرار کیا اس نے کہ قوم مر رہی ہے، قوم پس رہی ہے. تو یہ ٹیکسز کے اوپر، اور مزید یہ ٹیکسز کے اوپر یہ بات کریں مزید نہیں لگا سکتے. اس کو یہ پتہ کہ مزید جیبوں میں ہے ہی نہیں تو نکالیں گے کہ آپ کوئی اور طریقہ اپنایا جائے. تو مطلب کہ کیا بیچے؟ ریڈیو پاکستان بیچ دیں، پی ٹی وی بیچ دیں، پی آئی اے بیچ دیں. تو اس طریقے سے خالی 11,000 کا نہیں، وہ جو پینشن زدہ لوگ ہیں جن کو پینشن لیتے ہیں ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اس کے بعد پینشن کہاں سے ملے گی. تو آہستہ آہستہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کی طرف ہی، اسٹیل مل ہو گیا، سب کی طرف ہی آ جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر اسی طرح ماحول چلتا رہا تو میں تو آنے والے دنوں کے اندر، آپ الیکشن کی بات کریے، اگر الیکشن بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس سے پہلے احتساب کا عمل شروع کیا جائے. مطلب یہ کہ جس نے پاکستان کو لوٹا اور کتنا لوٹا اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے بغیر الیکشن میں جانا فضول ہے. وہی چور، آپ ابھی تو فرما رہی تھی کہ وہی پرانے چہرے آ جائیں گے، نئی جماعتیں بنائے تو کیا کریں؟ تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر میں تو آپ سے متفق ہوں. طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ان کی پھیٹی لگائی جائے، ان سے پیسہ نکلوایا جائے، انہی سے قرضہ نکلوایا جائے. یہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، یہ سرکاری افسران ہیں، خدا کی قسم ان سے مت لیں. ان کے 7ویں نمبر کے ملازم سے نکلوایا، سارا قرضہ اتر جائے گا. صحیح. طاہر رضوی صاحب، آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیں جی، میں بالکل اتفاق نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ 20 سال سے نیب بنی ہے کرپشن ختم کرنے کے لیے. اینٹی کرپشن موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے. کیسے ختم کریں گے کاکڑ صاحب اکیلے؟ کاکڑ ابھی آپ پی آئی اے کہہ رہی تھی جناب، پی آئی اے کاکڑ صاحب کی نہیں ہے. پی آئی اے حکومت پاکستان کی، پی آئی اے عوام کی ملکیت ہے، اور اس کو بیچنے کا اگر اختیار ہے تو عوامی نمائندوں کے پاس ہے. عوامی نمائندے جب تک نہیں آئیں گے، ایک بات مجھے بتائیں، ایک آدمی کو میں اپنے کرائے پہ دیتا ہوں مکان، اور وہ میرے مکان میں آگے میرا مکان بیچنا شروع کر دیتا ہے کہ جی اس مکان پہ جو ٹیکس باقی ہے تو 2.5 لاکھ روپے کے ٹیکس کی خاطر میرا 2.5 کروڑ کا مکان بیچے گا وہ، کہ جناب میں آیا ہوں اس مکان پہ ٹیکس ہے اور مالک مکان ٹیکس نہیں دے رہا تو 2.5 کروڑ کا مکان میں بیچ دوں. ڈاکٹر صاحب کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی ادارے کو بیچنے کا. ہاں، وہ اپنا مکان ضرور بیچ سکتے ہیں اگر انہیں بیچنا ہے. اپنی کوئی زرعی پراپرٹی ہے تو زرعی زمین ہے تو اس کو بیچے، ضرور بیچے. بٹ حکومت پاکستان عوام کی ملکیت، جو چیز عوام کے پیسوں کی ہے، پی آئی اے عوام کے پیسوں کی ہے، اسٹیل مل عوام کے پیسوں کی ہے. لیکن طاہر صاحب، عوام کو کہاں کچھ دیا جا رہا ہے؟ عوام سے تو سب کچھ لیا جا رہا ہے، کہاں کچھ دیا جا رہا ہے عوام کو؟ اب بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملکیت کس کے اندر ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں اکثر کورٹوں میں جاتا ہوں تو وہاں وراثت کے جھگڑے کے لیے آ رہا ہوتا ہے کہ جی خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب بھائی بہن آئے کہ جی اس کا تقسیم کریں گے. باپ کے انتقال کے بعد جس کے نام پہ پراپرٹی ہو وہ اس کے علاوہ نہیں سکتا کوئی. پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جائز وارثین کون ہے. تو بھائی کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم ہے، ان کو کیا آئے الیکشن لڑکے آئے، لڑے الیکشن لڑکے آئے اور اسمبلی میں بیٹھے، اور اسمبلی میں بیٹھ کے پھر دیکھیں اسمبلی فیصلہ کرے. 300 350 ارکان کی اسمبلی ہوتی ہے، اس کا اختیار ہے. وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، چاہے وہ سیدھے راستے سے آئیں چاہے وہ غلط راستے سے آئیں. آفٹر آل وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. کاکڑ صاحب اور مشرف صاحب تو کر نہیں سکے احتساب. اچھا اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مطلب ضیاء الحق صاحب تو احتساب کر نہیں سکے. یہ اتنے بڑے بڑے ہمارے جو ماشاء اللہ رہے ان میں تو احتساب ہوا نہیں، اور 20 سال ہو گیا نیب کو احتساب نہیں ہوا. تو اب احتساب کیا ہوگا؟ سوائے وقت ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا جب ہم جلد بازی میں کوئی کام کریں گے، کچھ غلط لوگوں کو. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا جتنا ایک طریقے سے احتساب شروع کیا جا سکتا ہے بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. نہیں لیکن احتساب کرنے کے لیے الیکشن کو روکنا
اس سے میں متفق نہیں ہوں کہ الیکشن جب ہو رہا ہوگا اس دوران بھی تو احتساب ہو سکتا ہے. اس وقت آپ کے خیال میں الیکشن جب ہو رہا ہوگا تو نیب کے دفتر کو تالا لگا دیا جائے گا, ایف آئی او کو بند کر دیا جائے گا, اینٹی کرپشن کو بند کر دیا جائے گا. وہ ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے. سسٹم ہوتے ہیں ملک میں, الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا, ایک دن الیکشن ہوگا, لوگ جائیں گے ووٹ دیں گے, اس کا پروسیس چلتا رہے گا. اور احتساب کو تو کبھی رکنے نہیں دیا تھا. یہ 16 مہینے میں جو کرے گا احتساب طاہر رضوی صاحب؟ احتساب ایک منتخب گورنمنٹ کرتی ہے. احتساب کے ادارے کون ہے؟ ادارہ ایف آئی اے, ادارہ اینٹی کرپشن ہے, وہ لوگ کریں نا. دیکھیں احتساب کرنا کاکڑ صاحب کا کام نہیں ہے. کاکڑ صاحب یہ فون کر کے کہیں گے ہلو دیکھیں سندھ میں یہ بڑی کرپشن ہو رہی ہے, فلانا افسر اتنے پیسے کھا گیا. وہ تو دیکھیں آپ کو پتا ہے نیب کا ایک رول ہے 199 جس کے تحت وہ ایکشن لیتے ہیں. تو نیب والوں کو 100 ووٹ ہے, یعنی نیب کو اگر کوئی کمپلین نہ بھی جائے تو نیب کے چیئرمین کو یہ پاور موجود ہے کہ وہ خود کسی بھی طرح پر, میں نے فون کیا نیب کے چیئرمین کو کہ جناب اس ادارے میں 15 کروڑ روپے کی 20 کروڑ روپے کی 50 کی چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے نیب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بغیر کسی اپلیکیشن کے وہ ایکشن لے سکتے ہیں اس ادارے کے اوپر. اینٹی کرپشن کو اختیار حاصل نہیں ہے. اینٹی کرپشن کے لیے یہ کہ وہ جو مدعی ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں وہ شکایت کنندہ, اس کو آگے کھڑے ہونا ہے, اس کو شناختی کارڈ اپنا دکھانا ہے. نیب کے پاس بہت سے اس میں بھی تو طاہر رضوی صاحب بڑی چیزیں ہیں نا. کوئی اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کسی کا بھی نام لے سکتا ہے, اگلا بندہ تو لٹک گیا. مطلب جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ تو ایسے ہونے چاہیے تاکہ کم سے کم اس میں عام آدمی جو ہے وہ پسے. اچھا ابھی ایک اور بڑی اہم خبر کہ اسمگلنگ شدہ جو تیل ہے وہ لانے والوں کے لیے اگر کشتیوں کے ذریعے وہ آ رہا ہے تو وہ وہیں پہ سمندر میں ہی تباہ کر دیں گے. مطلب اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سمندری آلودگی, ویسے ہی سمندر اتنا آلودہ ہے, وہاں پوری گٹر کی لائنیں جا رہی ہیں, مچھلیاں وہاں پہ ساری جو سمندری آبی حیات ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو وہیں تو تیل کہاں جائے گا, وہ بھی تو سمندر میں جائے گا. میری 10 دن کے لیے آپ کے ان کو مہلت بھی دے دی. یہ ڈرایا گیا ہے, تو 10 دن کی مہلت دے کر یہ ڈرایا گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا یہ کام ہے, اگر اس کو روک لیا جاتا ہے کہ یہ سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر تیل ایران سے پاکستان میں اسمگلنگ ہوتا ہے یہ, اور پاکستان کو 60 ارب کا سالانہ چونا لگتا ہے. یعنی کہ اتنا بڑا یہ اندازہ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے حساس اداروں نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق 995 اس پیٹرول پمپ ہے جو یہ سپلائی کرتے, مطلب کہ پتہ ہے کہاں سپلائی ہوتا ہے. اور یہ بھی پتہ کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے 90 بتایا ہے کہ سرکاری افسران ہیں اور 29 کے قریب سیاستدان ہیں, اور اس رپورٹ کو 15-16 دن ہو گئے, لیکن مجال ہے جو عوام کے سامنے ان لوگوں کے نام لیے جائیں. ٹھیک ہے طاہر رضوی صاحب, نام تو لے کر آئیں, یہ کون ہے لوگ؟ جی میری سنیں, آپ یہ کہتی کہ سمندری آلودگی بڑھ جائے گی. آپ بے فکر رہیں, 2 ارب 87 لیٹر جو پیٹرول ڈیزل جو یا پیٹرول جو بھی اس میں وہ اسمگلنگ ہوتا ہے اس کے اندر جو پکڑا جائے گا نا وہ صرف 81 لیٹر پکڑا جائے گا, باقی سب آ جائے گا. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, یوں کر دیا ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, 17 نام یہ 14 نام یہ 15 وہ ہیں, 5 MP ہیں 5, کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان میں طاقت کا کھیل ابھی مجھے ختم ہوتا. پاکستان میں طاقت کا کھیل بالکل ایسے ہی چلتا رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ 2 ارب اور 87 کروڑ لیٹر جو ہے, جو بھی جتنا بھی واٹس ایور وہ جتنے لیٹر بھی ہیں, اس لیٹر کو 2, 4, 10, 20, 50 ہزار لیٹر تو ضرور سمندر میں پھینک دیا جائے گا, باقی سارا آ جائے گا. اور ہوتا ہی یہی ہے. اگر ایسا ہونا ہوتا, روزانہ آپ کیس سنتی ہیں 1 کلو ہیروئن نکل گئی, 500 گرام نکل گئی. کیسے نکل جاتی ہے؟ ہوتا یہ نکلتی ہے 500 کلو, پکڑی جاتی ہے 5 کلو. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہونا. اور بس دعا کرے, ہاں واقعی اگر پکڑا جائے تو بہت اچھا ہے, اسمگلنگ ختم ہونی چاہیے. اس سے رائٹ بزنس مین جو ہے اس کا حق متاثر ہوتا ہے, ایکسیس کا حق متاثر ہوتا ہے, ختم ہونا چاہیے, لیکن امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ کمنٹ راؤ صاحب میں آپ سے لینا چاہوں گی. دیکھیے ملک کے تو حالات بہت برے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ ہمیشہ نا انقلابی لیڈروں کو یاد رکھتی ہے. اللہ پاک نے آپ کو بڑا اچھا موقع دیا ہے, اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور اس قوم کا جو لوٹا گیا پیسہ ہے
وہ قومی خزانے میں جمع کرائیں, قوم کو واپس نہ کریں, قومی خزانے میں جمع کرائیں. اب تک اتنے ڈالر پکڑے گئے, اتنا سب کچھ پکڑا گیا, کرے جنہوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے, جن خاندانوں کا, ان لوگوں کا, اور محاسبہ کرے ان لوگوں کا, اور قوم کی حالت ازاز سدھر جائے گی. ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے نیلسن منڈیلا بننے کے لیے, آپ کو تاریخ میں آنے کے لیے. آرمی چیف تو مشرف بھی چلا گیا, آرمی چیف تو باجوہ بھی چلا گیا, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ باجوہ اچھے ناموں سے آپ کو یاد آج باجوہ کے لیے پوسٹر لگ رہی ہیں. بہت شکریہ راؤ عمران سلمان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ طاہر رضوی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کرپشن کو کنٹرول کیا جائے, اور پرانے چہروں کی صرف تبدیلی سے مسائل حل نہیں ہوں گے. یقیناً کچھ بڑے فیصلے اور سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.